تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے، یہ اسوا اسوا دونوں طرح ہے۔ معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے نمونہ، قدوہ، نمونہ، پیشوائی۔ یہ دوسرا لفظ جو اس کا معنی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے قدوہ، یہ بھی دو طرح ہے، قدوہ اور قدوہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے وہ لقب بھی استعمال ہوتا ہے، قدوۃ العلماء، قدوۃ الاولیاء، قدوۃ العارفین۔ تو معنی اس کا ہوتا ہے نمونہ، نمونہ یعنی پیشوائی کا نمونہ، اسوۃ حسنہ اچھا نمونہ۔ اسوہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا نمونہ ہے اور ایک جو ہے اسوۃ سیئہ برا نمونہ ہوتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ ہر معاملے میں آپ سے حسن ہی کو نسبت ہے، بلکہ لفظ حسن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر لفظ حسن کو مجسم دیکھنا ہو تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذات شدہ صفات ہے یہ سراپا حسن ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اور حسن کی اس سے بہتر تعبیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر حسن بتانا ہو تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لے دیا جائے تو حسن کے سارے زاویے جو ہے وہ نگاہوں میں گھوم جاتے ہیں۔ بالکل اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جانی ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے۔ حسن جو ہے وہ صورت کا ہو یا سیرت کا ہو، حسن اقوال کا ہو یا افعال کا ہو یا حوال کا ہو، ہر اعتبار سے حسن کے جتنے بھی زاویے ہیں، جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں، جتنی بھی جہت ہیں، وہ ساری کی ساری سیدنا رسول اللہ علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ حسن کی تعبیر جو ہے، جس طرح لفظ نور کی تعبیر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے کی جاتی ہے، اور وہ اعلیٰ نے کہا واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا۔ تو اسی طرح حسن کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ اصل میں تو واضح میں حسن جو ہے وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی، چاہے وہ صورت کا حسن ہو، چاہے وہ سیرت کا حسن ہو، چاہے وہ کردار کا حسن ہو، واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، واضح میں تیری صورت ہے معنی حسن کا۔ تو باقی جس کو بھی حسن کہا جائے گا وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے واسطے سے حسن آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو حسن کا خالق ہے، اللہ کے محبوب جو ہے، جو حسن کامل کا مظہر اتم ہے، اور پھر اس کے بعد جس کسی کو جو ملا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ باقی نعمتیں جو ہے وہ انہی کے واسطے سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسل سے عطا کی جاتی ہیں۔ تو ان کا اسوہ اگر اسوہ حسنہ نہیں ہوگا تو کس کا اسوہ حسنہ ہوگا؟ تو اسوۃ حسنہ اچھا نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا نا، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات کہ سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ سب الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے بھی محبت اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو ان سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ سے محبت جو ہے وہ جیسی ہونی چاہیے، اس کا ادراک جو ہے وہ اہل دل خوب اچھی طرح کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان اللہ، اس کا تو نام نامی ایسا ہے کہ تعجب کا اظہار کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ تعجب کا اظہار کرنا ہو تو اس کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کسی کی تعریف اور تحسین کرنی ہو تو سبحان اللہ، اس کے نام کا سہارا لیتے ہیں کہ اس کے نام کا سہارا لینے سے ہم کسی کی اگر تعریف کر رہے ہیں، کسی چیز کی تحسین کر رہے ہیں تو ہماری اس تعریف اور تحسین میں جان پڑ جاتی ہے۔ ایک ہے ویسے تعریف کرنا، ویسے تحسین کرنا، تعریف اور تحسین ویسے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے نام نامی کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ جو ہماری تعریف ہے وہ دو آتشہ ہو جاتی ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، جان آ جاتی ہے، تعریف اور تحسین میں جان آ جاتی ہے اگر اللہ کا نام لے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے، ایسا لائق تعریف ہے، ایسا لائق تعریف ہے، ایسا محبت کے قابل ہے کہ اس کا نام نامی لیا جائے، جب تک نہ لیا جائے تو تعریف ادھوری رہتی ہے۔ تعریف کامل ہوتی ہے اس کے نام کا سہارا لینے سے۔
تو اللہ تو ایسا لائق تعریف ہے، اسی لیے قرآن کا آغاز ہوا ہے تو کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ جو الحمد بھی یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ابھی وہ موقع نہیں ہے اور جو ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں جا نہیں رہا، ورنہ ہم اس کو جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں گرامیٹیکلی، جب ہم اس کو کھولتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، تمام تعریفیں تو ہم اس کی اجمالی معنی مفہوم کرتے ہیں، اس کو اگر کھولنے پر آئیں تفصیلی معنی کریں تو تفصیلی معنی اس کا یہ بنتا ہے تمام زمانوں میں تمام تعریف کرنے والوں کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ یعنی اس کے اندر عموم ہے، ایک تو ہم جب اجمالاً کہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تمام تعریفیں، تو اس میں وہ سب آ گئے، لیکن پہلو ہیں اس کی بھی جہتیں ہیں، تمام حامدین کی عموم ہے۔ حامد کے اندر بھی تعمیم الحمد بھی اس میں پائی جاتی ہے، اور تعمیم الاوقات والازمنہ، تمام اوقات میں تمام زمانوں میں جو تعریفیں ہیں وہ تعریفیں، تمام حامدین کی تمام زمانوں میں تمام اوقات میں تمام تعریفیں۔ پھر حمد میں عموم ہے، یعنی ایک عموم جو ہے وہ حمد کے اندر ہے، ایک عموم حامد کے اندر ہے، ایک عموم وقت حمد میں ہے، زمان حمد کے اندر ہے۔ تو یہ تینوں جہتوں سے تو یوں یہ کمپریہنسو ہے، جامع ترین کلمہ جو استعمال فرمایا گیا ہے، اور اس کا جو منشاء تعمیم ہے وہ ہم اسی سے اخذ کرتے ہیں، اسی میں سے نکال کر ہم بتاتے ہیں کہ تمام حامدین کی تمام زمانوں میں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، حمد کے اندر تعمیم ہے، تعمیمات ثلاثہ کہلاتی ہیں، یہ تینوں تعمیمات اسی خود جملے کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ میں موجود ہیں، تینوں کا منشا اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ باقاعدہ پھر ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس کو کھول کر بتاتے ہیں کہ تمام حامدین کا معنی جو ہے وہ کہاں سے آیا اس کے اندر، پھر یہ جو تمام اوقات تمام زمانوں کا معنی ہے وہ کہاں سے آیا، اور یہ تمام تعریفوں کا معنی یہ کہاں سے آیا۔ تو یہ باقاعدہ خیر ایک فن ہے اور پوری ٹیکنیلٹی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل بیسس پہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات، وہ لائق تعریف ذات، وہ لائق محبت ذات کہ ساری تعریفوں کا مرجع حقیقت میں وہی ہے، اور وہ خود اس بات کو ذکر فرماتا ہے، اور ہمارا قرآن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو آغاز میں جو سورۃ الفاتحہ ہے جس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کے آغاز ہی حمد سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے نبی الحمد، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا ایک نام ہے حمادون حمادین، سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے، کس کی؟ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ تو سب سے بڑھ کر تو اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے آ کر جو حسن مجسم ہیں، جو حسن صورت اور حسن سیرت کا سب سے اعلیٰ مرقع ہیں، انہوں نے بھی آ کر یہ دعوت دی اللہ سے محبت کی۔ یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب نے آ کر اللہ کی توحید کی بات کی اور اللہ سے محبت کی بات کی، اور سیدنا رسول اللہ جو سید المحبوبین ہیں انہوں نے بھی آ کر اللہ کی توحید کی بات کی اور اللہ کی محبت کی بات کی۔ تو وہ اللہ ایسا جو ہے وہ محبت کا مستحق ہے، سب سے بڑھ کر وہی محبت کا مستحق ہے، یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر خود یہ ایک وصف ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جس سے نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ایمان کے کمال کی نشانی اس کو بتایا گیا ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہونا جب تک اس کے اندر یہ وصف پیدا نہ ہو جائے کہ جہاں محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، جہاں نفرت کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اس پیرامیٹر بھی دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں اس کے اندر کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں، آیا واقعی ہماری محبتیں
ان کا معیار اور ان کا مدار اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اور ہماری نفرتیں ان کا معیار اور مدار اللہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نفرت کرتے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، تو یہ جائے شکر ہے۔ شکر ادا کریں اللہ کا اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ اس معیار پر ہم پورا نہیں اترتے کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری نفرتیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ استغفار کریں، توبہ کریں، دیکھیں ہمارے ایمان میں نقص ہے، کامل نہیں ہے ہمارا ایمان، تو اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اس کیفیت کو تبدیل فرمائے، کہ اللہ ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو راسخ فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جس سے نفرت کریں اللہ ہی کی وجہ سے نفرت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔